یہ کتاب سنن سعید بن منصور المجلد الخامس چاپ دار السمیعی صفحہ نمبر 133. یہ حدیث ہے 942. کئی کتب میں ہے لما بلغ الناس ان ابا بکر یرید ان یستخلف عمر، جب لوگوں کو پتہ چلا کہ عمر جو ہے، ابو بکر جو ہے وہ عمر کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے، قالوا ماذا یقول لربہ اذا لقیہ، تو لوگوں نے کہا، لوگ کون تھے اس زمانے میں؟ سب مہاجرین انصار تھے، سب صحابہ تھے، ٹھیک ہے نا. ابو بکر کی وفات تو 19 مہینے بعد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، 18-19 مہینے بعد ہے. تو لوگوں نے کہا یہ کیسا غلط کام کر رہا ہے. الناس، یہ کون؟ فقالو ناس لوگوں نے کہا، اہل مہاجرین انصار نے کہا یہ کیسا کام کر رہا ہے کہ یہ ابو بکر عمر کو اپنے بعد خلیفہ بنا رہا ہے. یہ اللہ کا جواب کیا دے گا؟ یعنی اتنا واضح اور غلط بات تھی ان کے نظر میں، ٹھیک ہے نا. یہ کہتے ہیں کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کس سے مشورہ کیا ابو بکر نے؟ وہ حدیث میں دکھاؤ کس سے مشورہ کیا، کہاں مشورہ ہوا؟ ابو بکر کے خلیفہ بننے کے وقت کہاں مشورہ ہوا ہے؟ یا عمر کے؟ کوئی شورا نہیں ہے. استخلف علينا فظا غليظا وهو لا يقدر على شيء فكيف لو قدر. وہ اس شخص کو خلیفہ بنانا چاہ رہا ہے جو فظ غلیظ ہے. فظ بولتے ہیں وہ شخص جو زبان میں اس کی زبان بہت کڑوا ہے، زبان اس کا بہت کیا ہے، زبان اس کا، لسان اس کا، بولنے کا انداز اس کا کیسا، اس میں بہت خشونت ہے، بہت خشکی ہے، بہت تندی ہے، بہت کرواہٹ ہے. غلیظاً، اور وہ بہت ہی سخت دل آدمی ہے، سنگ دل آدمی ہے. ایک سنگ دل اور جو زبان میں کسی کا احترام نہیں کرتا، زبان میں بھی بہت اس کا کرواہٹ ہے، حالانکہ اس کے پاس ابھی تو کوئی طاقت بھی نہیں ہے. اگر وہ طاقت آ جائے تو وہ کیا کرے گا؟ تو ابو بکر کو فبلغ ذلك ابا بکر، ابو بکر کو پتہ چلا، اس نے کہا بربی تخوفونی، تم مجھے اللہ سے ڈراتے ہو، میں اللہ سے تمہاری یہ اوقات کہ مجھے اللہ سے ڈراتے ہو، میں تو عمر کو ہی خلیفہ بناؤں گا. یہ کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار الجزء السادس چھاپ دار التاج، یہاں پر روایت کرتے ہیں، اسماعیل زبید سے روایت کرتے ہیں کہ لما حضرت ابا بکر الوفات ارسل الى عمر لیستخلفہ، عمر جب ابو بکر کے مرنے کا وقت آیا، عمر کو بلایا تاکہ اس کو خلیفہ بنائے، جانشین بنائے. فقال الناس، لوگوں نے کہا اتستخلف علینا فظا غلیظا فلو ملکنا کان افظ واغلظ، لوگوں نے کہا کہ تم فظ غلیظ کو، ایک سنگ دل بد زبان آدمی کو ہم پہ خلیفہ بنا کے جا رہے ہو، اگر وہ خلیفہ بن جائے تو اور بھی زیادہ سنگ دل اور زیادہ بھی بد زبان ہو جائے گا. تم اللہ کا جواب کیا دو گے؟ اذ اتیتہ واستخلفتہ علینا، تم اللہ کا کیا جواب دو گے کہ تم ایسے شخص کو ہمارا خلیفہ بنا کے جا رہے ہو؟ قال تخوفونی بربی، ابو بکر نے کہا کہ تم مجھے اللہ سے ڈراتے ہو. اچھا، مقصد یہ ہے عزیزو کہ اس کے دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ ابو بکر نے عمر کو اپنے بعد جانشین بنایا. کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن صرف جیسے ضرورت ایجاد کی ماں ہے، سیاست شریعت کی ماں ہے، سیاست شریعت بناتی جا رہی ہے. تو دوسرے طریقہ کار ان کے لیے مشروع ہو گیا. دوسرا طریقہ کار کیا ہے امام بننے کا؟ کہ پہلے والا خلیفہ اپنے بعد والے خلیفے کو امام بنا دے. جیسے معاویہ، اس نے یزید کو بنایا ہے، ٹھیک ہے نا، معاویہ نے یزید کو بنایا، یزید خلیفہ بن گیا، ختم بات. اچھا، تیسرا جو طریقہ کار ہے ان کے پاس، اور اس کے متعلق میں تفصیل سے بات نہیں کر سکا گزشتہ، وہ یہ ہے بالقہر والغلبہ، کہ ایک شخص تلوار کے زور سے، سوٹی کے زور سے، ڈنڈے کے زور سے خلیفہ بن جاتا ہے، تو وہ شرعی خلیفہ بن جاتا ہے. وہ چاہے فاجر ہو، چاہے فاسق ہو، چاہے حرام زادہ ہو، ٹھیک ہے نا، اس کی طاعت واجب ہوتا ہے، اس کی طاعت شرعاً واجب ہوتا ہے، شرعاً واجب ہوتا ہے، اور اس کو وہ واقعاً خلیفہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کو میں نے پہلے جو میں نے اس کو واضح طور پہ بیان نہیں کیا تھا، اب واضح طور پہ بیان کرتا ہوں. اور یہ پوری جماعت عمریہ کا اس مسئلے پہ اجماع ہے، پورے جماعت عمریہ کا اس مسئلے پہ اجماع ہے. کیونکہ پہلے میں نے اس کو واضح طور پہ بیان نہیں کر سکا تھا، تو اس لیے شاید بعض لوگوں کو یہ سمجھا ہو کہ میں نے
جو عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے کہ من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، اس کی روح سے میں نے استدلال کیا ہے؟ نہیں، اس کی روح سے میں نے استدلال نہیں کیا ہے. وہ اس روایت کو ہم نے اس کی روایت کا اس لیے ذکر کیا تھا کہ جماعت عمریہ کے نزدیک فاسق فاجر خلفاء کی اطاعت واجب ہوا کرتی ہے. ہاں، فاسق فاجر خلفاء کی اطاعت واجب ہوا کرتی ہے. یہ بھی مسلمات میں سے اجماعیات میں سے کہ فاسق فاجر خلیفہ چاہے وہ تلوار کے زور سے یہ خلیفہ بنے، اس کی اطاعت واجب ہوتی ہے، وہ شرعی خلیفہ بن جاتا ہے. تو جیسا کہ یزید جو ایک فاسق تھا، فاجر تھا بالاجماع، اس نے حرے کے وقت چڑھائی کیا ہے مدینہ پر، اور عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن مطیع کے پاس جاتا ہے کہ تم اس کے خلاف کیوں خروج کرتے ہو؟ تم اگر مر جاؤ تو تم جاہلیت کی موت مرو گے. ٹھیک ہے نا؟ تو یزید کی خلافت جو ہے، یزید کی خلافت تم پہ واجب. یزید کی خلافت اس طرح تو نہیں بنی کہ وہ ڈنڈے کے زور سے بنا. یزید کی خلافت دو طریقوں سے بنی ہے. ایک تو اس کے والد نے اس کو خلیفہ بنایا، پھر صحابہ نے اس کے ساتھ بیعت کیا تھا، پھر وہ اس ڈنڈے کے زور سے بھی وہ جن لوگوں نے مخالفت کی ان کے خلاف بھی اس نے مخالفین کو قتل کرایا. ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہمارا وجہ استدلال وہ تھا. لیکن جو اس کی وجہ کیا، اس کی دلیل کیا ہے کہ جماعت عمریہ کے نزدیک یہ ایک طریقہ کار ہے خلیفہ بننے کا. تو ملاحظہ فرمائیے، ان کے مختلف کتب میں دکھاتا ہوں اور ان کا اجماع ثابت کرتا ہوں کہ ان کے علماء نے، بڑے علماء نے پر حکم دیا ہے کہ یہ اجماعی مسئلہ ہے. یہ کتاب الاحکام السلطانیہ للقاضی ابی یعلا الفراء الحنبلی، متوفی سنہ 458. یعنی احکام السلطانیہ یعنی خلافت، حکومت، سلطان کے جو احکام ہوتے ہیں، ولایت کے جو احکام ہوتے ہیں. چاپ مقدار الکتب العلمیہ، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 20 میں. اچھا، احمد بن حنبل کی کہتے ہیں وقد روی عن احمد الفاظ تقتضی اسقاط اعتبار العدالة والعلم والفضل. کہتے ہیں کہ کیا خلیفے میں علم کی خلیفہ کو مجتہد ہونا ضروری ہے، خلیفہ عادل ہونا ضروری ہے، خلیفہ کو اس میں فضیلت ہونی چاہیے، تقوی ہونی چاہیے، پارسائی ہونی چاہیے، یہ اس میں ضروری ہے؟ کہتے ہیں نہیں. احمد کا فتویٰ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے. اچھا، وفی روایت عبدوس ابن مالک القطان، احمد کا جو ایک احمد ابن حنبل کا اعتقادات اصول اہل سنہ کے نام سے ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، اس کا راوی ہے عبدوس ابن مالک القطان. احمد کا یہ بیان ہے اس میں، وہ ہم آپ کو دکھائیں گے. ومن غلبهم بالسیف حتی صار خلیفہ، وہ شخص جو مسلمانوں پہ غالب ہو جائے اور تلوار کے زور سے تاکہ خلیفہ بن جائے. وسمی امیر الفاسقین، اور وہ امیر المؤمنین کہلائے، امیر الفاسقین کہلائے. لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر ان يبيت ولا يراه اماما علیہ. جو بھی شخص اللہ پہ ایمان اور روز قیامت پہ ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ رات ہو جائے اور وہ اس کو اپنا امام تسلیم نہ کرے. رات کو وہ سوئے اور اس شخص کو جو تلوار کے زور سے وہ خلیفہ بنا لے، چاہے وہ فاجر ہو، چاہے وہ فاسق ہو، شرابی ہو، قاتل ہو، کوئی فرق نہیں، سب کو قتل کر کے خلیفہ بنا، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے نا؟ عبد الملک ابن مروان، اس نے کیا خانہ کعبہ کو منجنیق سے اڑا دیا. ٹھیک ہے نا؟ عبداللہ ابن زبیر کو خانہ کعبہ کے سامنے قتل کیا، اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو اس نے ذبح کیا خانہ کعبہ کے بالکل مسجد الحرام میں. خلیفہ بن گیا تلوار کے زور سے خلیفہ بن گیا. عبداللہ ابن عمر نے اس کے ساتھ بیعت کیا، اس کے بیٹوں نے بھی بیعت. برن کان او فاجرا فهو امیر الفاسقین، چاہے وہ بر ہو، نیک آدمی ہو، یا فاجر آدمی، نیک آدمی یا فاجر آدمی. اب آپ کہیں گے یہ صرف احمد کا قول ہے. نہیں، یہ قول احمد کا قول نہیں، یہ اجماع آ جائے گا انشاءاللہ، بھی ہم ثابت کریں گے آہستہ آہستہ جا کر. پھر آگے فرماتے ہیں وروي عنه ما دلت على أنها تثبت بالقهر والغلبة ولا تفتقر إلى العقد. احمد سے مروی ہے کہ خلافت جو ہے قہر و غلبہ کے ساتھ ثابت ہو جاتا ہے اور بیعت کی ضرورت نہیں ہے، بیعت کی ضرورت نہیں ہے. پر وہی جملہ جو پہلے میں نے آپ کی خدمت میں ابھی ترجمہ کیا تو اسی کو نقل کرتا ہے.
وقال أيضا في رواية أبي الحرث في الإمام يخرج عليه من يطلب الملك فيكون مع هذا قوم مع هذا قوم. کہتا ہے کہ اگر دو ایک شخص خلیفہ ہے، دوسرا شخص اس کے خلاف اٹھ جاتا ہے، خروج کرتا ہے کہ میں آپ کو خلیفہ نہیں مانتا، تو ایک جماعت اس خلیفے کے ساتھ ہے، ایک جماعت دوسرے آدمی کے ساتھ ہے. تکون الجمعۃ من غلب، تو ہم نماز اسی کے پاس ساتھ پڑھیں گے جو غالب آ جائے گا، جو غالب ہوگا، جس کی فتح ہو، جس کا زور زیادہ ہو، ہم نماز جمعہ اسی کو اپنا امام مانیں گے. واحتج بأن ابن عمر صلى بأهل المدینہ فی زمن الحرہ، اور کہا کہ ابن عمر کے فعل پہ اس نے احتجاج کیا ہے. ابن حنبل کا حجت کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر کہ حرے کی لڑائی میں عبداللہ ابن عمر نے اہل مدینہ کو یزید کے فوج کے ساتھ مل کر ان کو نماز جمعہ پڑھایا اور کہا نحن مع من غلب، کہتے ہیں کہ ہم یزید کے ساتھ ہیں کیونکہ یزید کی فتح ہے، اس لیے ہم یزید کے ساتھ ہیں. جو غالب آ جائے، فاسق فاجر ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم اسی کے ساتھ ہیں. مناقب احمد بن حنبل، تالیف ابن الجوزی، ابو الفرج ابن الجوزی. یہاں پہ صفحہ نمبر 240 میں احمد فرماتے ہیں والسمع والطاعہ للائمہ، سمع و طاعت ہے ہماری اماموں کے لیے، وہ امیر المؤمنین، اور جو ان کا خلیفہ ہو اس کے لیے، البر والفاجر، چاہے وہ نیک آدمی ہو یا فاجر ہو، شرابی، قاتل، بے دین. ومن ولی الخلافہ فاجتمع الناس علیہ ورضوا بہ، اور جو شخص خلیفہ بن جاتا ہے اور لوگوں سے بیعت کرتے ہیں، وہ ہمارا خلیفہ ہے، ٹھیک ہے. ومن غلبهم بالسیف حتی صار خلیفۃ وسمی امیر المؤمنین، اور وہ شخص جو غلبہ کرتا ہے تلوار کے زور سے وہ خلیفہ بنتا ہے، وہ امیر المؤمنین کہلاتا ہے. تو عزیز، و بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ ان کے، میں پھر دہراتا ہوں کہ یہ باتیں ان کے نزدیک اجماعی ہیں، لیکن ان کے پاس حدیث ودیث کچھ بھی نہیں ہے، آیت قرآن کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہم سے مانگتے ہیں نا قرآن سے ثابت کرو. ان کا عقیدہ امامت، ان کا اپنا عقیدہ خلافت اتنا گٹھیا ہے، اتنا آلودہ ہے، اتنا پلید ہے، ٹھیک ہے نا، اتنا احمقانہ ہے کہ وہ اس کی آیت تو روایت تو دور کی بات ہے، اس کو ایک کافر کو بھی دکھائے نا، وہ دور سے کہہ دے گا کہ یہ باطل ہے، یہ باتیں، یہ غلط باتیں. اس کو سیاست نے بنایا، سیاست نے، علماء، ان کی یہ جو شریعت کا جز بن چکا ہے ان کا، یہ نہیں ہو سکتا یہ اللہ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درگاہ سے ہوں، یہ سیاست کی روح سے بنی ہے یہ باتیں. ان کا کوئی آیت روایت نہیں ہے، سب بس بناتے گئے. اور پھر احمد فرماتے ہیں ومن خرج على امام من ائمة المسلمين وقد كان ان الناس اجتمعوا عليه واقروا له بالخلافه باي وجه كان بالرضا او بالغلبه، جو شخص ایک دفعہ امام بنتا ہے مسلمین کا اور مسلمان اس پہ اجماع کرتے ہیں اور سب اس کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ ہمارا خلیفہ ہے، چاہے کسی وجہ سے بھی وہ خلیفہ بنا ہو، چاہے بالرضا خلیفہ بنا ہو یا بالغلبہ یعنی تلوار کے زور سے، سوٹی کے زور سے بنا ہو. فقد شق هذا الخارج عسى المسلمین، جس شخص نے بغاوت کیا اس کے خلاف، اس نے مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کیا. اچھا، وخالف الآثار عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس نے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی ہے. فإن مات الخارج علیہ مات میتة جاہلیہ، اور اگر یہ خارجی یعنی جس نے بغاوت کی ہے وہ مر جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. تو یہ احمد کا فتویٰ اس زمانے میں بہت کام کی چیز تھی، اس زمانے میں جس زمانے میں احمد رہتا تھا. احمد کی وفات سنہ 220-225، اس زمانے میں بغاوتیں بہت ہوتی تھی بنی عباس کے مقابلے میں. بنی عباس کے مقابلے میں بالخصوص زیدیہ جو تھے، یمن سے، کوفے سے، مدینے سے، ان کے بار بار انہوں نے کوشش کی بنی عباس کے تختہ الٹنے کے لیے. تو ان کے لیے بہت کام کی چیز تھی کہ ایسے لوگوں کو وہ موت جاہلیت کی بشارت دیں. اصول السنہ لأحمد بن حنبل، یہ کتاب تو نہیں ہے، بس ایک رسالہ سا ہے، کتابچہ سا ہے، مختصر ہے بہت، احمد بن حنبل کا. اس کے اگلے صفحے میں ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کو دکھاتا ہوں احمد کیا فرماتے ہیں. والسمع والطاعة للائمہ و امیر المؤمنین، سمع و طاعت ہے ہماری اماموں کے لیے اور جو ہمارا خلیفہ امیر المؤمنین کہلائے گا اسی کے لیے. البر والفاجر، چاہے وہ نیک آدمی ہو اور چاہے فاجر آدمی ہو. اچھا، ایک جملہ یاد رکھیے یہاں پر، آپ کو غلط فہمی نہ ہو
کہ جو شخص تلوار کے روح سے خلیفہ بنتا ہے وہ واقعاً خلیفہ بن جاتا ہے. اس کے لیے ان جماعت عمریہ کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے اس مسئلے پر. لیکن جو شخص خلیفہ ہے, جو خلیفہ بننے کا طریقہ کار جو بھی ہو, لیکن وہ فاسق ہے, فاجر ہے, اس کی طاعت واجب ہے, اس مسئلے پر ان کے پاس احادیث بہت ہے. اس مسئلے پر ان کے کتب میں احادیث بہت ہیں کہ اگر تمہارا حکمران, تمہارا امام, تمہارا پیشوا فاسق, فاجر, شیطان ہے تو کوئی بات نہیں, اس کی طاعت واجب. وہ تم پہ ظلم کرتا ہے تو تم اس کی طاعت کرو, ٹھیک ہے نا. تو اس مسئلے پر ان کے پاس احادیث زیادہ ہیں. تو اس میں آپ کو غلط فہمی نہ ہو کہ میں نے کہا کہ ان کے پاس حدیث نہیں ہے. کس مسئلے پہ حدیث نہیں ہے؟ اس مسئلے پہ حدیث نہیں ہے کہ اگر کوئی بیعت کرے, بیعت کے طریقے سے وہ امام بنتا ہے, اس پہ کوئی حدیث نہیں. اگلا امام آگے والے امام کو امام بنا سکتا ہے, اس پہ کوئی حدیث نہیں, کوئی آیت قرآن نہیں ہے. اور تلوار کے زور سے کوئی شخص خلیفہ بن سکتا ہے, اس پہ کوئی حدیث نہیں. البتہ یہ حدیث ہے ان کے پاس کہ فاجر, فاسق اگر آپ کا خلیفہ بن جائے تو آپ پہ طاعت اس کی واجب ہے. اچھا, پھر وہی بات کہ وَمَنْ غَلَبَهُمْ بِالسَّيْفِ حَتَّى صَارَ خَلِيفَةً وَسُمِّيَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. تو ہماری سمع و طاعت ہے اس شخص کے لیے بھی جو تلوار کے روح سے امام بن جائے اور امیر المؤمنین کہلائے. پھر کہتا ہے وَالْغَزْوُ مَاضٍ مَعَ الْأُمَرَاءِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. جہاد جو ہے ہم عمراء اور ہمارے جو بادشاہ کے ہوتے ہیں, جو حکمران ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ہم ان کے دشمنوں کے خلاف جہاد ہم پہ واجب ہے. البر والفاجر, چاہے وہ ہمارے عمراء بر ہوں یا فاجر ہوں, لا یترک, اس جہاد کو ترک نہیں کیا جا سکتا. وقسمت الفی و اقامت الحدود الی الائمہ, اور یہی فاجر فاسق خلفاء حدود کا بھی اقامہ کریں گے, ٹھیک ہے نا. اور جو غنائم آئے گا بیت المال کی تقسیم بھی انہی کے ذمہ داری. بڑی اچھی بات ہے بھائی, لاٹری ٹکٹ ہے حکمرانوں کے لیے, لاٹری ٹکٹ. لیس لأحد ان یطعن علیہم ولا ینازعہم. ہاں, کسی شخص کو حق نہیں ہے کہ ان کی کوئی مزاحمت کرے اور ان کے ساتھ نزاع کرے. کس مسئلے پر؟ غنائم کے تقسیم پر اور حدود کے اجراء پر. ودفع الصدقات الیہم جائزۃ ونافذۃ من دفع الیہم اجزت عنہ. اور زکوٰۃ کن کو دیا جائے گا؟ زکوٰۃ بھی خلفاء ہی کو دیں گے. اور جو شخص خلفاء کو زکوٰۃ دیتا ہے, چاہے وہ خلیفہ فاجر ہی کیوں نہ ہو, وہ مجزی ہے, اللہ کے نزدیک قبول ہے. برن کان او فاجرن, بار بار کہتا ہے, چاہے خلیفہ بر ہو, نیک آدمی ہو, یا فاجر ہو, تاکہ آپ کو غلط فہمی نہ ہو کہ خلیفہ جو ہے یہ صرف نیک خلیفہ کے لیے. اچھا, وہاں پہ لوگ ایک شرط لگاتے ہیں ان کے بعض کتب میں کہ خلیفہ کی طاعت اس وقت تک واجب ہے کہ وہ طاعت پہ امر کرے, معصیت پہ امر نہ کرے. اگر معصیت کا حکم دے تو ہم طاعت نہیں کریں گے. تو عزیزو, یہ جملہ بھی عوام فریبی کے لیے ہے. دیکھیں, عوام فریبی کے لیے, کیونکہ کوئی خلیفہ اتنا بیوقوف نہیں ہوتا کہ وہ کھلم کھلا مسلمانوں, جو شخص مسلمانوں پہ حکومت کر رہا ہے, وہ کھلم کھلا عوام کو حکم دے کہ تم مثلا شراب پی لو, تم زنا کرو نا. اس طرح تو کوئی نہیں کرتا. خلفاء کو اپنے سیاسی مقاصد درکار ہوتے ہیں. کسی کو اگر قتل کرنا بھی ہو تو پہلے تو نہیں کہتا کہ اس بے گناہ آدمی کو جا کے قتل کرو. پہلے اس کو فاسق فاجر کا فتویٰ اس لگوائے گا, ٹھپے اس پہ لگوائے گا, پھر اس کا قتل کا وہ بنائے گا. تو جس شخص کے پاس خزانہ ہے, جس شخص کے پاس تمام مساجد کے جتنے امام جماعات ہیں اور امام جمعہ کے خطیب ہیں اور مختلف شہروں کے قاضی ہیں اور جتنے علماء ہیں, ان کو اسی کے خزانے سے وظیفہ ملتا ہے اور سب اسی کے روسٹر سے اس کو پیسے ملتے ہیں. تو اس کے لیے بہت آسان ہے کہ کوئی بھی غیر شرعی طریقے کو پہلے شرعی بنائے, ٹھیک ہے, اور پھر اس پہ عمل کریں. یہ تو بہت آسان ہے اس کے لیے. اور اس طرح بیوقوف وہ کسی خلیفے کو ضرورت بھی نہیں ہے کہ مثلا وہ مسلمان سے کہہ دے کہ تو جا کے لواط نہیں کرتا تو میں تجھے ماروں گا, یا کسی سے کہہ دے کہ بھائی تو جو ہے جا کے زنا کر, تو زنا نہیں کرے گا تو میں تجھے مار دوں گا. اس طرح تو کوئی خلیفہ حکم نہیں دیتا, ٹھیک ہے نا.
کیونکہ یہی شرط دکھاتے ہیں کہ اگر اس نے گناہ کی حکم دی تو اس کی طاعت واجب نہیں ہے. بھئی وہ کلم کلیہ گناہ کا وہ کبھی حکم نہیں دیتا ہے، ان کی سیاست کی منافع میں بھی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی چیز واقعاً حرام ہے اور ان کی سیاست کی مصلحت یہی ہے کہ اس حرام چیز کا ارتکاب ہو جائے، تو ان کے پاس اس حرام کو حلال بنانے کا طریقہ کار بہت ہوتا ہے حکمرانوں کے نزدیک. سمجھ میں آ رہی نا؟ فتویٰ دلانا، حدیث نقل کرانا ان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے. پھر کہتا ہے اسی فاجر کے پیچھے صلاۃ الجمعہ پڑھیں گے. وخلف من ولاہ جائزۃ باقیۃ تامۃ رکعتین، اور جو شخص اس کا گورنر نائب ہے اس کے پیچھے بھی نماز جو ہے دو رکعت نماز جمعہ پڑھیں گے. من عادہما فهو مبتدع تارک للآثار مخالف للسنہ، اور جو شخص نماز کا اعادہ کرے کہ میں نے خلیفہ کے پیچھے نماز پڑھی اس کا اعادہ کرتا ہوں، وہ شخص کیا ہے؟ وہ گناہ کار ہے، وہ بدعتی ہے. پھر کہتا ہے من خرج على امام من ائمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه واقروا له بالخلافه باي وجه كان بالرضا او بالغلبه فقد شق هذا الخارج عسى المسلمين وخالف الاثار عن رسول الله صلى الله عليه واله فان مات الخارج عليه مات ميتا جاهليا. جو بھی شخص خلیفہ بن جاتا ہے، وہ چاہے نیک آدمی ہو چاہے فاجر آدمی ہو، چاہے لوگوں کے رضا سے خلیفہ بنا ہو چاہے کہ غلبہ تلوار کے زور سے خلیفہ بنا ہو، تو اس کی مخالفت کرنا جائز نہیں ہے. جو بھی شخص اس کے خلاف بغاوت کرے گا تو وہ اس نے حرام کا ارتکاب کیا ہے، اور اگر وہ مر جائے تو جاہلیت کی موت پہ مرتا ہے. اچھا، یہ میں نے حنابلہ کے متعلق بہت بات کیا. مناقب الشافعی تالیف فخر الرازی، چاپ مکتبۃ الکلیات الازہریہ. ملاحظہ فرمائی یہاں پر شافعی صاحب کا کیا فرمان ہے. ابن حنبل کا تو آپ نے سنا، صفحہ نمبر 127. شافعی فرماتے ہیں کل قرشی غلب علی الخلافۃ بالسیف واجتمع الناس علیہ فهو خلیفہ. کوئی بھی قرشی، کیونکہ اس زمانے میں بنی عباس بھی قرشی تھے، بنی امیہ بھی قرشی تھے، کوئی بھی قریش کا آدمی خلافت کو اس تلوار کے زور سے پکڑ لے اور لوگ اس پہ اجتماع کریں تو وہ خلیفہ ہے، وہ خلیفہ بن جاتا ہے. یہ کتاب الاعتصام ابو اسحاق ابراہیم بن موسیٰ بن محمد الغرناطی الشاطبی، متوفی سنہ 790، یہ شوافع کا عالم دین ہے. چاپ دار ابن عفان سعودی عرب میں ایک کتاب چھپی ہے، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے. قیل لیحییٰ بن یحییٰ البیعۃ مکروہۃ قال لا، قال فإن كانوا أئمة الجور یحییٰ بن یحییٰ سے کہا گیا کہ جو زبردستی کی بیعت ہے اس میں کوئی اشکال ہے، زبردستی کا بیعت لیا جائے. اس نے کہا نہیں، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی بات نہیں. تو اس سے کہا گیا فإن كانوا أئمة جور، اگر وہ جو لوگ بیعت زبردستی بیعت لے رہے ہیں خود ظالم ہوں. فقال قد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان وبالسيف أخذ الملك أخبرني بذلك مالك عنه أنه كتب إليه وأمر له بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. کہا کہ کوئی بات نہیں، کیونکہ عبد الملک ابن مروان نے تلوار کے زور سے اس نے حکم لیا اور اب ابن عمر نے اس کے ساتھ بیعت کی، اور مالک نے روایت کی ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے خط بھیجا، خط لکھا کس کو؟ عبد الملک ابن مروان کو، اور اس خط میں اس کا بیعت تھا. یہ کتاب اللوامع الانوار البہیہ وسواتح الاسرار الاثریہ تالیف السفارینی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 423 میں، یہاں پہ وہ کہتے ہیں ان عبد الملک ابن مروان خرج الى ابن زبیر، عبد الملک ابن مروان نے ابن زبیر پہ چڑھائی کی تھی. عبداللہ ابن زبیر جو تھے وہ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں وہ بھی مکے میں تھے، تو مکے میں ان لوگ سب امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے تھے، ملتے تھے اور عزت کرتے تھے. تو عبداللہ ابن زبیر کو بڑا اس سے تکلیف ہوتی تھی، حسادت ہوتی، اور اس کو
ظاہراً وہ یہ کہتا تھا کہ آپ کربلا نہ جائیے، آپ شہید ہو جائیں گے، لیکن دل میں یہی چاہتا تھا یہ چلے جائیں اور یہ شہید ہو جائیں تاکہ یہ مکہ میرے لیے بچ جائے، خالی ہو جائے، یہاں پہ میرا کوئی رقابت کرنے والا رقیب، کمپٹیشن میرے پاس کوئی نہ ہو۔ تو امام حسین علیہ السلام چلے گئے، شہید ہو گئے۔ تو یہ وہاں پہ مکہ میں ہی رہا اور اس نے یزید کے ساتھ بیعت نہیں کیا، اور یزید نے اس پہ لشکر بھیج دیا، محاصرہ کیا مکے کا، اور یزید نے وہ منجنیق بھی مار دی، پتھر بھی برسائے مکے پر، لیکن یہ بچتا رہا۔ پھر یزید کی جب وفات ہوئی ہے سنت 66 میں یا 65 میں، تو اس کے بعد اس نے اپنی خلافت کا اعلان کیا تھا۔ کس نے؟ عبد الملک بن مروان نے، معاف کیجیے گا، عبداللہ ابن زبیر۔ اور اس طرف مروان ابن الحکم نے خلیفہ بن گیا بنی امیہ کا، اور مروان کچھ بہت کم عرصے خلیفہ رہا، 1 سال سے کے لگ بھگ، پھر وہ مر گیا، اور اس کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک بن گیا خلیفہ۔ عبد الملک ابن مروان نے عبداللہ ابن زبیر پہ کیا کیا؟ حملہ کیا، فقتلہ، اس کو قتل کیا، واستولى علی البلاد واہلها، اور اس نے تمام اراضی پر، تمام بلاد پر، تمام ملکوں پہ اس نے زبردستی قبضہ کیا، حتی بایعوه طوعا وکرها ودعوه اماما، کہ سب لوگوں سے اس نے زبردستی بیعت بھی لے لیا اور اپنے آپ کو امام اور خلیفہ کہلوایا۔ اچھا، یہ کتاب سقیم البخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 1272، کیف یبایع الامام الناس، کس طرح امام لوگوں سے بیعت لیتا ہے، اس میں حدیث نمبر 7203، ٹھیک ہے نا؟ اور دیکھیں کہتے ہیں کہ بخاری میں 7000 یا 8000 احادیث ہیں، اس میں سے بہت سارے حدیث نہیں ہیں، اور بہت سارے اس میں مقررات ہیں، تکرار اگر آپ نکالیں اور وہ باتیں جو حدیث ہے ہی نہیں وہ نکال دیں تو کم بچ جاتا ہے اس سے۔ اب یہ کوئی حدیث ہے ہی نہیں ہے۔ عبداللہ ابن دینار کہتا ہے کہ میں نے عبداللہ ابن عمر کو دیکھا، حیث اجتمع الناس علی عبد الملک، جب لوگوں نے عبد الملک ابن مروان کے ساتھ بیعت کیا ہے، کتب عبداللہ ابن عمر نے خط بھیجا، انی اقر بالسمع والطاعة لعبداللہ عبد الملک امیر الفاسقین، میں اقرار کرتا ہوں سمع و طاعت کا، کہ میں طاعت کرتا رہوں گا عبد الملک ابن مروان، علی سنت اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ استطعت، اللہ کی سنت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جب تک میری طاقت ہے، وَإِنَّ بَنِيَّ قَدْ أَقَرُّوا بِمِثْلِ ذَلِكَ، اور میرے فرزند بھی، میرے بیٹے بھی اسی بات پہ بیعت کر رہے ہیں تیرے ساتھ۔ تو اس نے اس طرح بیعت کیا، ٹھیک ہے نا عزیز؟ اب ایک فضول شخص کہتا ہے کہ جنگ حرہ میں جنگ حرہ میں عبداللہ ابن عمر نے کس کا ساتھ دیا تھا؟ عبداللہ ابن عمر نے ساتھ دیا تھا یزید کا، ٹھیک ہے نا؟ یزید کے پارٹی کا آدمی تھا۔ وہ فضول آدمی کہتا ہے کہ اسے بعد میں ندامت ہو گئی۔ ندامت کی دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے وہ روتا تھا کہ میں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کا ساتھ کیوں نہیں دیا تھا فئہ باغیہ کے قتال کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ دیکھو عزیز ہو، یہ انسان کتنا بے وقوف ہونا چاہیے کہ ایسی باتیں کرے، کتنے احمق ہونا چاہیے۔ ان دونوں باتوں میں کیا ربط کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جنگ حرہ میں عبداللہ ابن عمر یزید کے ساتھ، بعد میں وہ اگر بچتا بھی گیا ہے، اسی مسئلے سے بچتا گیا نہیں، اس مسئلے سے نہیں بچتا ہے، وہ دوسری بات ہے، اس مسئلے سے کہ میں نے فئہ باغیہ کے ساتھ قتال کیوں نہیں کیا، یعنی سنہ 40 ہجری 35 ہجری 36 37 ہجری کی بات ہے، اور واقعی حرہ جو ہے سنہ 63 ہجری کی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو ندامت ہو رہی وہ اور بات پہ ہو رہی ہے، وہ واقعی حرہ پہ تو نہیں ہو رہی ہے۔ ان دونوں باتوں میں کوئی تنافی نہیں ہے، تاکہ ایک مسئلہ دوسرے مسئلے کے ساتھ اس میں کوئی تصادم ہو۔ اس نے واقعی حرہ میں جو یزید کے ساتھ دیا، اس سے تو اس نے ندامت نہیں کیا، اس نے ندامت کیا کہ
کہ میں نے جو امیر المؤمنین علیہ السلام کو جو جنگ تھی فعی باغیہ کے ساتھ، میں نے ان کے ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اور یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی قضیہ اساسی سے جھوٹ ہے کہ اس نے بیعت ہی نہیں کیا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ، اس نے بیعت ہی نہیں کیا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر ابن تیمیہ بن حاج السنہ میں کہتے ہیں کہ اس کی ندامت اس بات پہ تھی کہ میں نے کیوں خوارج کے ساتھ قتال نہیں کیا، اس کی ندامت اس بات پہ تھی، نہ یہ کہ میں کیوں معاویہ کے ساتھ نہیں لڑا۔ اور پھر وہ آخر تک بنی امیہ کے ساتھ رہا، دیکھو عبد الملک ابن مروان کے ساتھ، کہ عبد الملک ابن مروان نے عبداللہ ابن زبیر کا، جو عبداللہ ابن عمر کا اتنا ساتھی تھا، پرانا دوست تھا، اس کو کس طرح قتل کیا، ٹھیک ہے نا۔ اسماء بنت ابی بکر اس وقت زندہ تھی، عبداللہ ابن زبیر کی جو ماں ہے وہ زندہ تھی، عائشہ کی بڑی بہن، عائشہ سے 10 سال اس کی عمر زیادہ ہے، وہ مکے میں زندہ، اس کے سامنے مکے خانہ کعبہ کے سامنے عبداللہ ابن زبیر کو ان لوگوں نے ذبح کیا، قتل کیا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کا جسد جو ہے ادھر لٹکا رہا کہاں پہ؟ خانہ کعبہ کے سامنے۔ تو یہ اسماء بنت ابی بکر یہ بڑھیا بھی ہو چکی تھی، عمر میں بڑی تھی اس وقت بہت، سنہ 70 ہجری میں مثلا اس کی عمر تو بہت ہو گئی ہوگی، تو آتی تھی ادھر، مثلا 90-95 سال اس کی عمر تھی، وہ اپنے بیٹے کو روتی، عبداللہ ابن زبیر کو، اس کا ندبہ کرتی۔ تو یہ عبداللہ ابن عمر، یہی عبد الملک ابن مروان کے ساتھ اس طرح اس نے بیعت کیا ہے کہ میں تیرے ساتھ بیعت کرتا ہوں، اس کی بیعت بخاری میں بھی ہے۔ تو کہاں سے وہ پچھتا گیا اپنے سلوک سے؟ یہ کتاب روضۃ الطالبین، یحییٰ ابن شرف النووی صاحب کتاب، جزء السابع، چھاپے دار عالم الکتب، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 263 میں، وَتَنْعَقِدُ الْإِمَامَةُ بِثَلَاثَةِ طُرُقٍ، امامت کا انعقاد 3 طریقوں سے ہوتا ہے۔ ایک طریقہ ہے بیعت، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا طریقہ ہے استخلاف الامام من قبل، دوسرا طریقہ یہ ہے پچھلے امام تو اگلے والے امام کی وصیت کرے، اس کو خلیفہ بنائے۔ تیسرا طریقہ کار، وَأَمَّا الطَّرِيقُ الثَّالِثُ فَهُوَ الْقَهْرُ وَالْإِسْتِيلَاءُ، زبردستی طاقت کے زور سے کوئی خلیفہ بنے۔ فَإِذَا مَاتَ الْإِمَامُ، ایک امام مر جائے، فَتَصَدَّى لِلْإِمَامَةِ مَنْ جَمَعَ شَرَائِطَهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِخْلَافٍ وَلَا بَيْعَةٍ وَقَهَرَ النَّاسَ بِشَوْكَتِهِ وَجُنُودِهِ انعقدت خلافته۔ اگر ایک امام مر جائے اور اس کے بعد دوسرا شخص جس میں امامت کے شرائط ہیں، مثلا علم ہے، فضل ہے، تقوی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے ساتھ کسی نے بیعت بھی نہیں کیا، پرانے والے امام نے اس کو وصیت بھی نہیں کیا کہ میرا خلیفہ بنے، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے طاقت کے زور سے، اپنے لشکروں کے زور سے سب کو شکست دی، تو وہ امام بن جاتا ہے، اچھا، فَإِن لَمْ يَكُنْ جَامِعًا لِلشَّرَائِطِ، اگر اس میں شرائط نہیں ہے بھائی، علم نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، پارسائی نہیں ہے، فاسق فاجر آدمی ہے، ٹھیک ہے نا، مجتہد تو کیا جاہل آدمی ہے، لیکن وہ اس کے پاس تلوار ہے، جنگ اس نے خوب لڑا ہے، سب مخالفین کو اس نے قتل کیا ہے، اس میں شرائط نہیں ہے۔ بِأَنْ كَانَ فَاسِقًا أَوْ جَاهِلًا، فاسق ہے، جاہل ہے، فَوَجْهَانِ، کہتے ہیں ہم 2 فتوے دے سکتے ہیں اس مسئلے میں، 2 فتوے دے سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اصحہما، لیکن صحیح تر فتویٰ یہی ہے انعقادها، کہتے ہیں 2 فتوے دے سکتے ہیں۔ کون سے 2 فتوے دے سکتے ہیں نووی صاحب؟ ایک فتویٰ یہ ہے کہ جاہل فاسق فاجر کا خلافت نہیں ہوتا، دوسرا فتویٰ یہ ہے کہ اس کا ہو سکتا ہے، کہتا ہے لیکن صحیح فتویٰ یہی ہے کہ اس کی خلافت منعقد ہوگی۔ جاہل فاسق فاجر کا شرعی خلافت، یہ دنیاوی خلافت کی بات نہیں، اور شرعی خلافت، شرعاً وہ واقعاً خلیفہ بن جاتا ہے، اس کی طاعت واجب ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ فتح الباری بشرح سقیم البخاری، تالیف الحافظ ابن حجر، چھاپے دار المعرفہ، الجزء الثالث عشر، صفحہ نمبر 7۔ وقد اجمع الفقہاء، تمام مجتہدین کا اجماع ہے، على وجوب طاعت السلطان المتغلب۔ المتغلب کس کو بولتے ہیں؟ متغلب یعنی وہ جو تلوار کے زور سے، غلبے کے زور سے اس نے خلافت پہ قبضہ کیا۔ تمام علماء کا اجماع ہے کہ متغلب سلطان کا زبردستی کے زور سے جو خلیفہ بنا ہے اس کی طاعت واجب ہے۔
اس کے فرمان کے تحت جہاد کرنا اس کے دشمنوں کے خلاف واجب ہے. وَأَنَّ طَاعَتُهُ خَيْرٌ مِّنَ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ حِقْنِ الدِّمَاءِ وَتَسْكِينِ الدَّحْمَاءِ. اور اس کی مخالفت کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس کی مخالفت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ مزید خون بہے گا. تو چلو اسی کی اطاعت کرتے ہیں. وَلَمْ يَسْتَثْنَوْا مِنْ ذَلِكَ إِلَّا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها. اور اس مسئلے میں صرف ایک استثناء ہے. علماء نے کسی کو استثناء نہیں کیا. کسی چاہے جتنا فاسق ہو اس کی طاعت واجب ہے، چاہے جتنا وہ حرامی آدمی ہو، جتنا ظالم آدمی، جتنا بھی وہ شیطان آدمی، اس کی طاعت واجب ہے. بس ایک استثناء ہے اس میں، صرف ایک استثناء ہے کہ کفر صریح، وہ بھی کفر غیر صریح ہو، کفر خفی ہو تو اس کی کوئی بات نہیں ہے نا. جیسے مثلا یہ نقل کرتے ہیں کہ مختار نے جو کیا تھا، مختار نے نبوت کا ادعا کیا تھا، اس کے باوجود صحابہ اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. مختار نے نبوت کا ادعا کیا تھا، اس کے باوجود عامر ابن واثلہ وغیرہ صحابہ اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. اس کے فوج کے کمانڈر ان چیف تھے صحابہ. ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں جب تک اس سے کفر صریح صادر نہ ہو تو اس کی طاعت واجب ہے. اس طرح تو کوئی بیوقوفی ہوگا نا کہ کفر صریح، کوئی مثلا خلیفہ پوری حکومت اس کے ہاتھ میں، پھر کفر صریح کا مرتکب ہو کہ میں قرآن کو نہیں مانتا یا قرآن میں فلان غلطی ہے، ٹھیک ہے نا، کفر، یا نماز کو یعنی ضروریات دین کا منکر ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی توہین کرے، گستاخی کرے. اس طرح تو کوئی نہیں کرتا. کہ جو استثناء انہوں نے دیا ہے وہ استثناء تو کبھی پیش ہی نہیں آتا نا. شرح المقاصد، یہ مسعود ابن عمر تفتازانی یہ حنفیوں کا بہت بڑا متکلم ہے، ماتریدیہ احناف کا بہت بڑا متکلم ہے. مسعود ابن عمر تفتازانی بہت بڑا عالم ہے. اس کے متعلق پچھلے ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ اب مختلف علوم میں اس کے پائے کا بہت کم علماء گزرے ہیں. اچھا، الجزء الخامس چاپ عالم الکتب، یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 233. بیعت کرنے کے تنعقد الامامت بطرق، تنعقد الامامت بطرق، امامت کے مختلف طریقے، امام بننے کے مختلف طریقے ہیں. امام بننے کے مختلف طریقے ہیں. اچھا، ایک ہے بیعت، ٹھیک ہے نا، بیعت حل و عقد من علماء والرؤساء وجوه الناس من غیر اشتراط عدد، بل لو تعلق لحل الوقت بواحد مطاع كفت بيعته. کہتے ہیں پہلا طریقہ کار بیعت ہے، اور اس کی عدد کی ضرورت نہیں، عدد کی کوئی شرط نہیں ہے کہ کتنے لوگ کسی کے ساتھ بیعت کریں تو وہ خلیفہ بن جاتا ہے کسی کے ساتھ. اور یہ نہیں کہ سب شہروں کے لوگ جتنے مختلف ممالک ہیں وہ سب آ کے کسی کے ساتھ بیعت کریں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، بس کچھ لوگ بیعت کریں اس کے ساتھ خلیفہ بن جاتا ہے. دوسرا طریقہ ہے استخلاف، یعنی وصیت کرنا، پہلے والا خلیفہ دوسرے کے لیے وصیت کرے. تیسرا القہر والاستیلاء، قہر اور استیلاء. قہر بولتے ہیں زبردستی، استیلاء بھی بولتے ہیں کہ چھا جانا، زبردستی اور چھا جانا. فإذا مات الإمام وتصدى للإمامة من يستجمع شرائطها من غير بيعة واستخلاف وقهر الناس بشوكته إن عقدت الخلافة له، وكذا إذا كان فاسقا أو جاهلا على الأظهر. اگر ایک امام مر جائے اور دوسرا شخص خلیفہ بن جائے جس میں امامت کے شرائط ہیں، لیکن کسی نے اس کے ساتھ بیعت بھی نہیں کیا، اس کو وصیت بھی کسی نے نہیں کیا نا، لیکن وقہر الناس بشوکتہ، وہ اس نے زبردستی تلوار کے زور سے مخالفین سب کو شکست دے دی. ان عقدت الخلافت له، وہ واقعا خلیفہ بن جاتا ہے. وکذا، اور اسی طرح اگر اس میں شرائط نہ بھی ہے نا، فاسق ہے، جاہل ہے، فاسق جاہل بھی ہے تو خلیفہ بن جاتا ہے، کوئی بات نہیں. فاسق، فاجر، شرابی، کافر سب خلیفہ بن جاتے ہیں.
كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية، مجموعة رسائل ومسائل علماء نجد الأعلام من عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى عصرنا هذا، تأليف الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن القاسم النجدي الحنبلی، الجزء التاسع. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، کہتے ہیں کہ قال شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب، محمد بن عبد الوہاب جو وہابیت کا جو سربراہ ہے، اس نے کہا الائمة مجمعون من كل مذهب، تمام مذاہب کا اجماع ہے، على ان من تغلب على بلد و بلدان، کہ جو شخص ایک شہر یا بقیہ شہروں پر وہ قبضہ کر لیتا ہے، له حکم الامام فی جمیع الاشیاء، ہاں وہ اس پہ اس امام شرعی کے احکام جاری ہوں گے تمام امور پر،